شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی ابن ابی طالب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا پیغمبر اسلام کے نواسے کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ دوستو، اہل سنت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5واں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع امام حسن علیہ السلام کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے نواسے کو دکھانا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، حرب نام رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ دوستو، پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 سال 6 یوم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی۔ ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط طے کی کہ اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کیا تو آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لی، حکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دین خدا کی سر بلندی کے لیے اور فتنہ فساد کا سر کچلنے کے لیے کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاسی میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر چشمہ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اسی لیے جودہ بنت اشعث، جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرا دیا۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کی لانتی بیوی جودہ بنت اشعث نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اسہال کبدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسہال میں خارج ہونے لگے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب شہادت جب آپ کی خدمت میں آپ کے بھائی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، او میرے بھائی، بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا؟
تو آپ نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے اور آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت میں ہیں، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ تھی جب آپ نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں رحلت فرمائی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ دوستو یہ بات تو ثابت ہوئی کہ آپ کو آپ کی بیوی جودہ نے زہر دیا، اور وہ زہر آپ کو بعض روایت کے مطابق کھجوروں میں دیا گیا، مگر اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ جودہ بنت اشج کو زہر دینے پر کس نے آمادہ کیا۔ حضرت حسن علیہ السلام کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے، اور آپ کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والوں کو دیکھیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا۔